علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے جو شرط ہے نماز پڑھنے والے کے لباس کی اور جسم کی، وہ یہ کہ اس کا لباس اور جسم پاک ہو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نجس لباس یا نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اب ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی نہ جانتا ہو، یعنی وہ یہ نہ جانتا ہو کہ نجس جسم یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے، ایسا شخص کہ جو یہ نہیں جانتا وہ دو قسموں کا ہے۔ اگر وہ قاصر ہے تو اس کا الگ حکم ہے، اور اگر وہ جاہل مقصر ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ جاہل کو یعنی نہ جاننے والے کو عام طور پہ دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جاہل قاصر اور جاہل مقصر۔ ممکن ہے کہ کچھ سننے والوں کے لیے الفاظ مشکل ہوں، لیکن ہماری روش یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ الفاظ کہ جو خالص عربی کے ہیں اور فقہ میں ان کا استعمال ہے، یا وہ الفاظ کہ جو فقہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہم چاہتے ہیں کہ بیان کیا جائے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جن کے الفاظ شروع میں مشکل لگتے ہیں لیکن تدریجاً وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ بس جاہل کی دو قسمیں ہیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر۔ بس وہ شخص کہ جو جان ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اسے خبر دینے والا ہی نہیں تھا اور اس کی توجہ بھی نہیں تھی اس جانب، تو ایسا شخص کہلائے گا جاہل قاصر۔ اور جو شخص جان سکتا تھا، اس میں جاننے کی صلاحیت تھی لیکن اس نے نہیں جانا، دین پر توجہ نہیں دی، ایسا شخص کہلائے گا جاہل مقصر۔ تو اب یہاں سے یہ مسئلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اصل ہمارا مسئلہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ نماز پڑھنے والے کے لیے شرط ہے کہ اس کا جسم اور اس کا لباس پاک ہو، وہ نہ جانتا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو ہم نے اس مسئلے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر یہ جاننے والا جاہل قاصر ہے اور بعد میں اسے پتہ چلے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر یہ مقصر ہے اور اسے بعد میں پتہ چلے کہ اس نے نماز نجس جسم یا نجس لباس کے ساتھ پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے اور اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اب یہ سوال ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کسی شخص کو کہ نجس جسم اور نجس لباس کے ساتھ نماز نہیں ادا کی جا سکتی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ فرض کریں کتا نجس ہے۔ آیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ نماز میں طہارت ضروری ہے جسم کی بھی اور لباس کی بھی، لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کتا نجس ہے؟ فرض کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مسلمان ہوا، ہم نے اسے نماز کے بارے میں متوجہ کیا، اسے نماز سکھائی، اور دوران نماز فقط اسے اتنا بتا سکے جس وقت نماز کی اسے تربیت دے رہے تھے کہ جسم نجس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے مثال دے دی پیشاب اور پیخانے کی۔ فرض کریں اس کے سامنے کہ اگر تم ٹوائلٹ سے آؤ تو اس طریقے سے ہاتھ کو پاک کرو، اس کے بعد وضو انجام دو۔ اس شخص نے نماز پڑھی، البتہ پیشاب اور پخانے سے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھا، نماز پڑھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کتے سے اسے بچنا ہے اور کتا بھی نجس ہے۔ لیکن یہ کون سا شخص ہے؟ فرض کریں کہ ایسا غیر مسلم معاشرے کا فرد ہے کہ جن کے کتے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مسلمان ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کتے کی رطوبت سے اور کتے کے بالوں سے یا کتے کی تری سے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے کتا انسان کو نجس کر دے، یا نجس یا گیلی چیز سے کتا ٹکرا جائے تو وہ نجس ہو جاتی ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب یہ شخص نماز پڑھتا رہا اسی عالم میں، آج ہم نے اسے مسئلہ بتایا 1 مہینے بعد کہ کتے سے بچنا ہے، تو یہاں پر سوال کیا جائے گا کیا ایسے شخص کو نماز دہرانا پڑے گی؟ تو یہاں پر گفتگو پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کہا جائے گا اگر یہ جاہل قاصر ہے، جیسا کہ ہماری مثال میں جاہل قاصر ہے، ابھی مسلمان ہوا، جو ہم نے اسے بتایا اس پہ اس نے عمل کیا، لیکن کتے کے بارے میں ہم نے اسے 1 مہینے بعد بتایا، تو اس کی تو نماز صحیح مانی جائے گی۔ لیکن اگر ایک مسلمان معاشرے کا فرد کہ جو 1000 قسم کی چیزیں جانتا ہے
اور اس پر لازم تھا کہ وہ یہ جانے کیا کیا چیزیں نجس ہیں اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا نماز کی کیا کیا شرائط ہیں وہ یہ جان سکتا تھا، اور اس نے نماز کو یا دین کو اہمیت نہیں دی، یعنی جاہل مقصر ہے، تو ایسے فرد کی نماز باطل ہے اور اسے نماز کی تکرار کرنا ہوگی، یعنی اس نماز کو قضا کی نیت سے دوبارہ انجام دینا ہوگا۔ اگر دوران نماز کسی کو علم ہو جائے کہ میرا جسم یا لباس نجس ہو گیا ہے، فرض کریں کہ لباس نجس ہو گیا، اب یہ لباس بھی مختلف اقسام کا ہے، لباس جو ہم نے ابا پہنی ہوئی یہ بھی لباس ہے، یہ بھی لباس ہے، اندر قمیض بھی لباس ہے اور شلوار بھی لباس ہے۔ اب یہاں پر مختلف لباسوں کا مسئلہ بھی مختلف ہے۔ فرض کریں کہ ایک بچے نے ہمارے سامنے جب ہم نماز میں مصروف تھے ایک جگہ پیشاب کیا اور پیشاب میں اس کا ہاتھ لگا اور آ کے اس نے ہماری ابا کو پکڑ لیا۔ اب جیسے ہی یہ ابا نجس ہوئی اور ہمیں اگر علم ہو گیا تو ہم پر لازم ہے کہ اس ابا کو اتار دیں۔ نماز میں اس ابا کو اتارا جانا بہت ہی آسان ہے، اس ابا کو اس طرح سے دوران نماز اتار دیا، باقی نماز ہماری بالکل صحیح رہے گی۔ اسی طرح سے اگر یہ اوپر کا لباس ہے اسے بھی ہم اتار دیں گے۔ تو عام طور پہ جب فقہ میں گفتگو کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا لباس ہے کہ جس کا اتارنا ممکن ہے تو اس کو اتار دیا جائے، اور اگر ایسا لباس ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہے تو اگر وسعت ہے یعنی وقت ہے اور یہ اتار بھی نہیں سکتا اور کوئی دوسرا لباس پہن بھی نہیں سکتا، یا یہ کہ اگر پہنے گا تو نماز کا تسلسل ختم ہو جائے گا، نماز میں ایک اچھا خاصا فاصلہ آ جائے گا، نماز کے ارکان میں ایک فاصلہ آ جائے گا، تو ایسے وقت اگر وسعت ہے یعنی وقت ہے تو واجب ہے کہ اس نماز کو توڑ دیں اور دوبارہ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر دوران نماز طہارت ممکن ہے، اب بعض دفعہ جب اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ دوران نماز ہم طہارت کر لیں، تو کہا جائے گا بالکل ممکن ہے، اور دوران نماز لباس اتار دیں یا لباس پہن لیں ممکن ہے، یہ بھی بالکل ممکن ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا لباس اور کہاں پر ہیں ہم۔ فرض کریں کہ ہم ایک نہر کے کنارے، یہ نہر بہہ رہی ہے، نماز میں مصروف ہیں اور ہمارا یہ ہاتھ نجس ہو گیا، اب کیا کریں؟ نہر میں ہم نے ایسے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو نکال لیا اور باقی نماز ہم نے ادا کر لی۔ دوران نماز ہاتھ نجس ہو گیا، فرض کریں کتا آ گیا اور ہم نے بے خیالی میں اس کو اس طرح سے ہٹایا، اور یا ہمارا ہاتھ گیلا تھا یا کتا گیلا تھا یا یہ کہ اس کی زبان سے لگ گیا، اب یہ ہمارا ہاتھ نجس ہو گیا، جیسے ہی نجس ہوا آیا نماز باطل ہو گئی؟ کہا جائے گا نہیں۔ اگر امکان ہے کہ ہاتھ پاک کر لیں تو امکان کیسا ہے؟ فرض کریں یہاں پہ نہر بہہ رہی ہے یا ہم کسی بہت بڑی حوض کے پاس ہیں جس میں کئی قربانی ہیں، تو ہم نے اس طرح سے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے نکال لیا، ہماری نماز بھی ہو جائے گی اور ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر لباس نجس ہو گیا، فرض کریں کہ ہم لباس پہنے ہوئے اور ہمارا لباس کا حصہ نجس ہو گیا، اگر لباس اتار سکتے ہیں تو اتار دیا جائے اور اگر پاک کر سکتے ہیں تو پاک کر لیا جائے۔ ہم نے مثال دی ابا کی، اس کا اتارا جانا آسان ہے، قبا کی ہم نے مثال دی، اس کا اتارا جانا آسان ہے۔ فرض کریں کہ ہماری قمیض نجس ہو گئی تو مرد کے لیے بغیر قمیض کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر خود اس کے لیے اس قمیض کا اتارا جانا مشکل نہ ہو جائے۔ فرض کریں اپنے گھر میں ہے اور اس کی قمیض نجس ہو جائے تو کیا جائز ہے کہ نماز کو اپنے جاری رکھے اور قمیض اتار دے؟ تو کہا جائے گا بالکل جائز ہے۔ کیا امکان ہے کہ قمیض کو پاک کیا جا سکے؟ کہا جائے گا یہ بھی بالکل امکان ہے۔ فرض کریں یہ ہماری قمیض تھی، اس کا دامن نجس ہو گیا، یا نہر تھی ہم نے اسے پاک کر لیا، یا یہ کہ سامنے گلاس رکھا تھا اور ہمارا ہاتھ نجس ہوا، ہم نے نماز کے ذکر کو روکا۔ فرض کریں کہ ہم اس وقت تشہد پڑھنے والے تھے، ہاتھ نجس ہو گیا، اب ہم تشہد نہیں پڑھیں گے اس وقت بلکہ تشہد کو روک دیں گے، پانی لیا، ایسے ہاتھ کو پاک کیا اور اس کے بعد اسی عالم میں تشہد کو پڑھا اور نماز کو مکمل کر لیا۔ اب اگلی مثال دیں کہ آیا نماز میں
لباس کے بدلنے کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے توضیح المسائل میں، کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. فرض کریں ہم پینٹ پہنے ہوئے ہیں یا شلوار پہنے ہوئے ہیں اور ایک بچہ آیا، اس نے شلوار کو ہمارے اس طرح اپنے نجس ہاتھ سے پکڑا. البتہ فقط بچے کے پکڑنے سے شلوار نجس نہیں ہوگی. فرض کی بات یہ ہے کہ بچہ آیا اور اس نے پیشاب میں یا کسی نجس چیز میں ہاتھ ڈالا اور آنے کے بعد اس نے ہمارے لباس کو اس ہاتھ سے نجس کر دیا. اب آیا ممکن ہے کہ لباس کو بدلا جا سکے؟ ممکن ہے. وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ سامنے ایک چادر پڑی تھی، ہم نے اپنے ذکر کو روکا، لیکن اتنا زیادہ وقت نہ لگے کہ جس سے موالات ختم ہو جائیں. موالات ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کام بڑا نہ ہو، بہت ہی مختصر سا کام ہو، اتنا مختصر کہ جس سے نماز کی صورت نہ بدلے. لہذا مثال دی جاتی ہے، اگر کوئی شخص آیا آپ سے کہتا ہے کہ مجھے چابی دے دو، آپ نے اس طرح سے چابی جیب سے نکال کے دے دی. آپ کے کسی گھر والے نے کہا کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، آپ نے دوران نماز والیٹ دے دیا. یہ کام مختصر کام ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے پیسے دے دو، آپ والیٹ نکالیں اور والیٹ نکال کے گنے اور گننے کے بعد کہیں کہ 15 نوٹ آپ نے گنے اور اب دیں، تو کہا جائے گا یہ کام بہت زیادہ ہے. لہذا نماز کو باطل کر دیتا ہے عمل کثیر، یعنی زیادہ عمل، اور نماز کو باطل نہیں کرتا عمل قصیر، یعنی چھوٹا سا عمل. قاف صاد یہ رے قصیر، چھوٹا سا عمل نماز کو باطل نہیں کرتا، جیسے چابی کا دے دینا یا ابا کا اتار دینا، یا یہ کہ اگر ہماری شلوار نجس ہو گئی ہے تو ہم نے سامنے سے اس طرح سے چادر اٹھائی، اپنے لپیٹی اور شلوار اتار کے ایک جانب کونے پہ کر دی اور اتنی تیزی سے اس کام کو انجام دیا کہ نماز کے موالات پہ اثر نہ پڑے. بس بعض دفعہ جب فقہ بیان ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کس قسم کے مسائل ہیں، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہیں. تو پریکٹیکلی پاسبل ہیں، البتہ جب مثال دی جاتی ہے تو بہت واضح بات ہو جاتی ہے اور مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ میرا لباس یا جسم نجس ہے اور وہ نماز میں مصروف ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے. اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ میرا لباس یا جسم نجس ہے اور پھر وہ نماز پڑھ لے اور اس دوران بھول چکا ہو اور بھول کے نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد یاد آئے، اس کی نماز باطل ہے. اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ میں پاک ہوں اور نماز پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ میں نجس تھا، لیکن جب میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے یقین تھا کہ میں پاک ہوں، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میں نجس ہوں. فرض کریں کہ میں پاک لباس پہن کے ایک جگہ بیٹھا، پیچھے سے قمیض ایک نجاست میں لگ گئی. اب میں آگے بڑھا، کچھ دیر کے بعد نماز پڑھی، نماز مکمل ہو گئی. نماز کے بعد کسی نے مجھے متوجہ کیا کہ تمہاری قمیض کے پچھلے حصے پہ یہ چیز ایک نجاست لگی ہوئی ہے. فوراً مجھے یاد آیا کہ میرا لباس پاک تھا، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میری توجہ نہیں ہوئی اور یہ نجاست وہاں سے لگی ہے. اور اس دوران میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی بھی نمازیں پڑھ چکا ہوں، پورا دن تقریباً گزر چکا ہے. تو کہا جائے گا اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میرا لباس پاک ہے اور نماز کے بعد اسے پتہ چلا کہ میرا لباس نجس ہو گیا تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر اس کا لباس نجس ہو گیا تھا اور یہ بھول گیا تھا اور اب نمازیں ہو گئیں تو کہا جائے گا کہ اس کو اپنی نمازیں دوبارہ ادا کرنی ہیں، کیونکہ یہ طہارت اور نجاست کے مسئلے کو بھی جانتا تھا، اپنے لباس کی نجاست کو بھی جانتا تھا، لیکن یہ بھول چکا تھا. بس چاہے بھول چکا ہو اور چاہے اس نے لاوبالی پن کی وجہ سے نجس لباس میں نماز پڑھی، یہ دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو. اگر کسی کو اپنے لباس کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہو، فرض کریں کہ ہمیں شک ہے کہ اس وقت ہمارا لباس یا پاک ہے یا نجس ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ لباس پاک تھا تو بھی نماز صحیح ہے، بعد میں پتہ چلا کہ لباس نجس تھا تو بھی نماز صحیح ہے. کیونکہ نماز اس وقت باطل ہوگی کہ جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارا لباس نجس ہے. اگر کسی لباس کو ہم نے اپنے حساب سے پاک کر لیا اور پھر اس میں نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ یہ لباس پاک نہیں ہوا. فرض کریں کہ ہمارے لباس پر
نجاست تھی، بچے کا پیخانہ تھا، ہم نے اپنے لباس کو دھویا اور اچھی طریقے سے دھویا اور یقین ہو گیا کہ یہ لباس پاک ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایک جانب بچے کا پیخانہ لگا ہوا ہے یا کوئی بھی نجاست، تو ہم نے اپنے یقین کے ساتھ نماز پڑھی اور پوری کوشش کی، طہارت کی، یقین کر لیا حاصل کہ ہم پاک ہیں، اس کے بعد اگر نجاست نظر آئے تو یہ نماز بھی صحیح ہوگی۔ اگر کسی نے اپنے لباس پر خون دیکھا اور اسے یقین ہے کہ یہ خون یا تو وہ خون ہے کہ جو پاک ہے مچھر یا کھٹمل کا، یا یہ میرے اپنے زخم کا خون ہے کہ جو نماز میں جائز ہے جب تک کہ زخم ہے، اس کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد پتہ چلا کہ یہ خون مچھر یا کھٹمل کا نہیں تھا۔ فرض کریں کوئی آپ سے کہے کہ میں نے مرغی ذبح کی تھی، جب تم سو رہے تھے تو میں قریب سے گزرا تو تمہارے کپڑے پہ مجھ سے خون گر گیا تھا، قطرہ، بہت ہی معمولی سا قطرہ تھا۔ اب وہ بتاتا ہے کہ وہ قطرہ یہاں تھا، اب تک میں اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ مچھر کا خون ہے، تو میری نماز صحیح تھی اور میں نے مچھر کا خون سمجھتے ہوئے نماز پڑھی۔ بعد میں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خون مچھر کا نہیں ہے بلکہ کسی اور جانور کا ہے، تو کہا جائے گا کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک مسئلہ آئے گا کہ کم خون کے کیا مسائل ہیں اور کتنا خون ایسا ہے کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے زخم کا خون ہے اور ہم نے اس میں نماز پڑھ لی اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ہمارے زخم میں تو بالکل اب خون ہی نہیں ہے، یہ خون تو باہر سے لگا ہے آ کے۔ تو کیونکہ جب ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہمیں یقین تھا کہ یہ خون ان خونوں میں سے ہے کہ جن کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ خون وہ خون نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہماری نمازیں صحیح ہوں گی۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی لباس اور نجس ہو جائے اور وہ اس لباس کو اتار بھی نہ سکتا ہو اور بدل بھی نہ سکتا ہو، نہ اسے اتار سکتا ہے نہ اسے بدل سکتا ہے۔ اب اتارنے سے مراد یہ کہ ٹوائلٹ میں اتار کے اگر پاک کر سکتا ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، اور اگر بدل سکتا ہے تو اس کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ لیکن فرض کریں کسی برفانی علاقے میں ہیں اور اتنی زیادہ شدید سردی ہے کہ نہ ہم لباس کو پاک کر سکتے ہیں اور نہ ہی لباس کو اتار سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کہ جب ہمارے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے اور لباس نہ پاک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حتیٰ اتارا جا سکتا ہے کیونکہ اتارنے میں جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اسی عالم میں نماز پڑھنا ہوگی۔ البتہ بہتر ہے کہ دوبارہ اس کو انجام دے دیا جائے، یہ بھی بہتر ہے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل پہلی شرط کے بارے میں کہ نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔